اب سے 3 سال پہلے ماہ مبارک رمضان میں ایک ٹی وی چینل پر یہ بحث آ گئی، ہمارے ایک عالم دین نے یہ گفتگو کی تو فوراً شور مچا اور آپ کی راولپنڈی میں ایک FIR بھی کٹ گئی توہین انبیاء کی، اور FIR اس بنیاد پہ کٹی۔ پھر طالب رضوی سے کہوں گا کہ یہ ذرا تحقیق تو کیجئے، ایک ہی تھانہ راولپنڈی کا FIR ہے، کیوں کاٹتا ہے؟ جی توجہ ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میرا تو سوال ہے۔ FIR کٹ گئی کہ جی جو یہ کہے گا کہ علی مولا انبیاء سے افضل ہیں وہ توہین انبیاء کر رہا ہے اور اس پہ توہین انبیاء کی سزا لگے گی اور FIR کٹے گی۔ پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں، آپ سے کہہ کر کسی اور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ FIRوں کی بیلنس پالیسی اچھی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے حالات کو مزید بدتر اور مزید مقدر کرنے کی طرف ایک نامناسب اور غیر معتدل عمل ہے۔ کنٹرول کریں۔ ہمارا بھی حال آپ کو پتا ہے، ہم اگر بکتے ہیں تو صرف عزاداری کے لیے بکتے ہیں، ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، ہمارا سب لے لو، ہم صرف عزاداری کے لیے۔ اس ملک میں ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، ہمیں رونے دو۔ یہ جو جلوس پر تبصرے ہوتے ہیں نا کہ جلوس نہیں نکلنے دو، جلوسوں کو روکا جائے، اس کا سبب بتا دوں؟ ہمارے مزاج میں نہیں ہے بہت زیادہ۔ اب بھی میں کل بھی ایک جگہ گیا تھا تو میں اپنے وہ دوست بھی جنہوں نے بلایا تھا وہ جانتے ہیں کہ 10 دفعہ بلانے پہ 1 دفعہ ٹائم نکال پاتا ہوں، بہت چھوٹا سا ذاکر ہوں، اور اپنے خطابت پر بھی کوئی مجھے بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے، یعنی میں اعتماد نہیں ہے، میں خطیب بھی بہت اچھا نہیں ہوں، لیکن ٹائم نہیں ہے تو بہت شوق نہیں ہے کہیں آنے جانے کا۔ مگر ایک دفعہ ایسے ہی ہم ایک نشست میں تھے تو بحث ہونے لگی کہ یہ جلوس فلاں روڈ سے گزر کر فلاں گلی میں جائے گا اور پھر کچھ دیر کے بعد کوئی 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ روڈ پر آ جائے گا۔ تو اس گلی میں رہنے والوں میں ایک مفتی صاحب تھے، وہ کہنے لگے ہماری گلی میں جلوس نہیں آئے گا۔ تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا مولانا 20 منٹ کی بات ہے، جائیں گے اور پھر دوبارہ، وہ پرانا روٹ ہے جی، 70 سال سے 80 سال سے کرتے آ رہے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے کے جلوس ہیں اس ملک میں۔ جب یہ راجہ بازار کا مسئلہ ہوا تھا نا، اس وقت بھی یہ زبانیں چلی تھیں جیسے اب چلنے لگی ہیں۔ تو اس وقت میں بھی ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا حسین جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ کہا تھا کہ یہ بازار نہیں تھا مگر جلوس تھا۔ تو اگر تمہیں کسی چیز کو کہیں اور لے جانا ہے تو بازار لے جاؤ، جلوس نہیں جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ کہتے ہو نا کہ جلوسوں کو شہر سے باہر بیابانوں صحراؤں میں کوئی جگہ دے دو ان لوگوں کو ماتم کرنے کے لیے اور جلوس نکالنے کے لیے، تو میرا تو موٹا سا سوال ہے، میں نے اس وقت بھی ایک رسانے پر کہا تھا، پھر تکرار کر رہا ہوں کیونکہ وہ باتیں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ کچھ ہی مدت کے بعد پاک فوج کے ایک سربراہ نے آ کے بتایا کہ کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا۔ خود ہی کالے کپڑے پہن کر اپنے مدرسے پہ حملہ کر رہے تھے جی۔ اور آج میں آپ کو بشارت دے دیتا ہوں کہ یہ جو 2 شکایتیں ہم سے ہوئی ہیں نا اس ملک کے اندر، ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں، تو آج میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ 2 4 5 سال سے زیادہ نہیں گزرے گا وقت کہ سب پتہ چل جائے گا کہ سازش کیا تھی۔ تم نے کل بھی خود بنایا، پورا ڈیزائن کیا، پورا ماحول بنایا اور ہمارے خلاف ماحول بنا دیا، اور اب بھی تم نے خود بنایا ہے اور ہمارے خلاف ماحول بنا رہے ہو۔ میں موٹی سی بات کروں گا میرے بیان کی، اسلام آباد کی آج آخری مجلس ہے، خبردار، عزاداری اور تشیع 2 چیزوں کے نام نہیں ہے۔ شیعت اور عزاداری ایک ہی چیز کو کہتے ہیں۔ جب تم عزاداری پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہو تو تم سیدھا سیدھا کہہ رہے ہو تشیع پہ پابندی لگا دو۔ ہم مدرسہ نہیں بناتے، علم لگاتے ہیں۔ تھک کر نہیں سنیں گے؟ ہاں مدرسہ بناتے ہیں، کوئی غلط فہمی نہ ہو، مدرسہ بناتے ہیں، مگر ہم چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے، ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں۔ اور چپے چپے پہ علم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے، حسین کا مدرسہ ہے۔ وہ جو سارے دن ٹنڈے اور ٹماٹر اور
ککڑی بیچتا ہے، وہ جو سارے دن محنت کرتا ہے اور ٹھیلا لگاتا ہے اور صبح سے شام محنت کرنے کے بعد رات کو تھکا ماندہ گھر پہنچتا ہے، وہ کپڑے تبدیل کر کے مجلس میں جاتا ہے، اس کا دین ہی ہے، وہ قرآن ہی یہاں کے سمجھتا ہے، وہ دین یہاں کے سمجھتا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر تم نے صحراؤں میں اور بیابانوں میں جلوسوں کو منتقل کر دیا، یہ کہہ کر کے شہروں سے باہر لے جاؤ، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ کون ضمانت دے گا کہ پھر 10 سال بعد جس روٹ پر ہم نکل رہے تھے وہاں شہر نہیں بسے گا؟ لبیک یا حسین، وہ ضلعی انتظامیہ کے سربراہ نے مفتی صاحب سے پوچھا، حضور 15-20 منٹ کے لیے تو جلوس گلی میں جائے گا، آپ جلوس کو گلی میں جانے دیجئے، پھر یہ روڈ پر آ جائے گا، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ 20 منٹ حسین حسین کریں گے، ہمارے بچے پھر سال بھر حسین حسین کریں گے۔ سمجھ میں آگے آپ کو؟ الحمدللہ اس عزاداری نے اذان کا کام کیا ہے۔ جیسے اذان متوجہ کرتی ہے نا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایسے ہی امام حسین کی عزاداری اہل بیت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اذان تو ہوگی، اذان ہوگی، اور یہ بھی جملہ کہہ دوں، ممکن ہے کسی کو ناگوار گزرے، وہ یہ کہ عزاداری ہماری شہری حقوق کا مسئلہ ہے۔ آپ کے ہاں سے مجلس ہوتی ہے، وہاں سے جلوس نکلتا ہے، فلاں کے گھر کا جلوس ہے، فلاں کا پرمٹ ہے، فلاں کا پرمٹ ہے، یہ کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے، ذاتی مسئلہ ہے، شہری مسئلہ ہے، افراد کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ تنظیم کا سربراہ فیصلہ کر دے گا، یہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے تو سارے ٹرسٹیز کو ماننا پڑے گا۔ یہ شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے، اور شہری آزادیوں میں کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی تنظیم فیصلہ نہیں لے گی۔ اگر آپ کو پاکستان میں جلوسوں پر کوئی اعتراض ہے تو پھر فرد فرد سے پوچھا جائے گا، اور فرد فرد جواب دے رہا ہے لبیک یا حسین۔